السلام علیکم۔ سرکار قاسم بھائی قاسم فرماتے ہیں کہ سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلتا ہے، اور سچے کی زبان سے نکلنے والا سچ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں، ان میں سے کچھ نئے اور کچھ پرانے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ کو اس دور کی بات بتا رہا ہوں جب وہ واصف علی واصف نہیں، ملک محمد واصف تھے۔ گلشن راوی کا گھر سب نے دیکھا ہوا ہے، آفس بھی دیکھا ہوا ہے، ایک میز ہوتی تھی وہاں پہ۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں دیکھا کہ ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، میز کے اوپر بے ترتیب ہے، تو میں نے ذرا تھوڑی صفائی کر کے ان کو صاف ستھرا میز کر دیا، اور سرکار آئے تو کہنے لگے یہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، تھوڑی ترتیب بہتر ہو جائے۔ کہنے بات سنو، اس بے ترتیبی میں ہی میری ترتیب تھی جو تو نے خراب کر دی ہے۔ تو سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ ابھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بہت پرانا واقعہ، ایک سائیکل تھا ان کے پاس، ریلے سائیکل، ظاہر ہے اس دور کا ٹاپ کلاس سائیکل تھا۔ تو سرکار دوپہر کو آرام فرماتے تھے، اور چابی ان کی ایک جگہ پہ انہوں نے تکیے کے نیچے رکھی ہوتی تھی۔ شوکت بھائی اور میں، ظاہر شوق تھا میں سائیکل چلانے کا، اب سائیکل تک ایکسیس کیسے تھی؟ چابی نہیں تھی، چابی ان کے پاس تھی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں موقع ملا تو ہم نے وہ چابی نکالی، اور سنت نگر میں نہرو پارک ہے ایک جگہ، وہاں جا کے سائیکل چلایا، واپس آ کے چابی رکھ دی اسی طرح، اور وہ سو رہے تھے۔ جب وہ اٹھے کل سائیکل لے کے کون گیا تھا؟ اب ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ سائیکل لے جانے کو انہیں کیسے پتہ چلا۔ ساتھ میں تو کہنے لگے اچھا ایک کام کرو، کل سے تمہیں 1 گھنٹے کے لیے اجازت ہے کہ سائیکل لے جاؤ، چلاؤ اور واپس لا کے رکھ دو۔ اور یوں ہماری ترتیب اور تربیت ہوتی چلی گئی۔ دوسرا بڑا واقعہ تھا، ایف سی کالج میں تھا میں، تو تھوڑا سا ٹائم ملا، ہم نے بچوں کے جتنے دوست تھے، ایک مووی لگی ہوئی تھی، مووی دیکھنے چلے گئے۔ مووی دیکھ کے گھر واپس آئے ہیں تو سرکار نے اگر تو یہ پوچھتے کہ کہاں سے آ رہے ہو تو ظاہر ہے یہ تو بتانا نہیں تھا کہ فلم دیکھ کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ فلم کیسی تھی؟ اب فلم کیسی تھی پہ تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی انگلش سیمینار کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو ایک واصف صاحب کا بڑا خوبصورت فکرہ انگلش میں ہے، اور یہی ان کی بیوٹی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ زندگی جو ہے نا اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، لائف از ناٹ اونلی نیوٹن، اٹس ملٹن ٹو۔ اب جن کو انگلش کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں حالات، تو انہوں نے کہا کہ زندگی محض نیوٹن نہیں ہے، ملٹن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اس کے مطابق چلائیں۔ بی اے کی انگلش میں 3 پیپر ہوتے تھے، اے بی سی، پیپر اے، پیپر بی، پیپر سی۔ بی میں گرامر ہوتی تھی، اور گرامر کے دوران کچھ فکرے ایسے تھے جو ٹرانسلیشن کے لیے سرکار نے طرح مصرع تھا، کہیے نہ بار بار میرے پاس کچھ نہیں، غیر از خیال یار میرے پاس کچھ نہیں، کر لیجئے اعتبار میرے پاس کچھ نہیں، جوش جنوں میں پھاڑ کے پھینکا ہے کس طرف، دامان تار تار میرے پاس کچھ نہیں، اے برق ایک نگاہ گرم اس طرف ذرا، تن کے یہی ہے 4 میرے پاس کچھ نہیں، کس طرح میں لوٹا گیا ہوں وقت کے ہاتھوں، مت پوچھ میرے یار میرے پاس کچھ نہیں۔ اور مکہ تھا امجد زمانہ دیکھ نہ لے دولت دروں، کہیے نہ بار بار میرے پاس کچھ نہیں۔ اب اس ساری غزل میں جو شعر سرکار نے بیچ میں لکھا وہ تھا کہ جوش جنوں میں پھاڑ کے پھینکا ہے کس طرف، دامان تار تار میرے پاس کچھ نہیں۔ اور وہ شعر یہ تھا کہ ایک کاروبار ذوق میرا دے کے 2 جہاں، اس میں آپ کو واسفی رنگ آٹومیٹک نظر آئے گا۔
کہ کاروبار ذوق ملا دے کے دو جہاں، اے ذوق کاروبار میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے ہمیشہ کہا ہے کہ زندگی میں ایک چیز یاد رکھو کہ جب تک آپ زندگی میں گلہ اور تقاضا نہیں نکالیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور سکون ملنے کا دوسرا طریقہ سکون دیتے چلے جاؤ، سکون ملتا چلا جائے گا۔ سکون دے گے نہیں تو سکون ملے گا نہیں، یہ امکان ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز مل رہی ہے جو دیے بغیر۔ اس لیے آپ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو آپ نے ترقی کرنی ہے، چند اصول انہوں نے ہمیں دے دیے، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ ایک ایک فکرے میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ ایک سوال بہت اہم، تقریباً جہاں بھی میں جاتا تھا ورک شاپ میں اٹینڈ کرواتا ہوں، تو جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے سوال کیا کہ سرکار واصف علی واصف کی تحریر میں یہ کیا بات ہے کہ جب بھی پڑھتے ہیں وہی تحریر تو اس کے کچھ اور معنی نکلتے ہیں، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تحریر وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہے، معنی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ وہ معنی ڈفرینٹ ہے، وہ کیسے ہے؟ تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا اس کا جواب تو سرکار نے خود دے دیا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ ایک آئینہ کی طرح ہے، مٹی سے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ صاف کرتے جائیں، آپ کو آہستہ آہستہ اپنی شبیہ جو ہے وہ کلیئر ہوتی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو بالکل صاف ستھرا نظر آ جائے گی چیزیں۔ اور اس کا جواب جو دیا ہے سرکار نے کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ آپ لوگ سلامت رہیں، خوش رہیں، جاتے جاتے واصف صاحب کا یہ شعر ہے، چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں رہے۔ شکریہ۔